بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دولت انسان کو گمراہ کرتی ہے، اللہ سے دور کر کے اسے خود غرض بناتی ہے۔ مدینہ میں کچھ آدمی اللہ کے معجزات پر بحث کر رہے تھے۔ کہنے لگے کسی نے کبھی اپنی آنکھوں سے اللہ کا زندہ معجزہ دیکھا؟ ایک پاکستانی کہنے لگا میں نے ایک امیر آدمی کے ساتھ اللہ کا معجزہ دیکھا جس کو اپنی دولت پر بڑا غرور تھا۔ ایک دن میں کراچی کے ایک ہوٹل پر کھانا کھانے گیا تو میں نے دیکھا ہوٹل پر کھانا کھانے والوں کی لمبی لائن لگی ہے۔ میں نے وہاں پر موجود ایک بیرے سے پوچھا کیا ہوٹل کا مالک ان لوگوں کو مفت کھانا تقسیم کرتا ہے؟ وہ آہستہ سے کہنے لگا مالک تو کسی کو ایک وقت کا مفت کھانا بھی نہ کھلائے۔ اتنے میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا، اس نے بیگ مالک کو دیا اور کھانا کھانے کے لیے ضرورت مندوں کی لائن میں لگ گیا۔ اس نے لائن میں لگ کر کھانا لیا اور کھانا لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ گھر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل دی۔ وہ آدمی باہر آیا، کہنے لگا جی حکم۔ میں نے کہا میں نے محمود صاحب کا پتہ کرنا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ صدر سے میرا پیچھا کر رہے ہو۔ آپ کو کسی بھی قسم کی امداد کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ مجھے ایک الماری کھول کر بولے جس قدر رقم کی ضرورت ہے لے لو۔ میں نے کہا جناب آپ کی دعاؤں سے مجھ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ میں نے ساری وجہ بتا دی کہ میں کیوں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ آپ نے کس طرح مالک کو بیگ دیا اور کس طرح ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کر کھانا لیا۔ یہ تبدیلی آپ میں کس طرح آئی؟ وہ کہنے لگا میرا نام عثمان ہے، میرے والد کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار کا میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان سے پڑھی لکھی اور دولت مند تھی۔ دولت کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ اور نہ کبھی خیرات دی، اپنے رشتہ داروں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا۔ میرا ایک بیٹا تھا، اس نے برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کو عجیب و غریب بیماری لگ گئی، وہ زور سے چلاتا اس کا برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور دوسرے ممالک کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ یہ چند دن کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی کہ میرے غرور کی وجہ سے میرے بیٹے کو سزا ملی۔ میری بیوی بھی رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتی۔ میں نے دل کھول کر زکوٰۃ اور خیرات دینا شروع کر دی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے رمضان کے پورے روزے رکھے۔ ہم اللہ سے دعا کرنے لگے یا اللہ کم از کم ہمارے بیٹے کو عید تک زندہ رکھنا۔ ایک دن ہم افطاری کے لیے دسترخواں پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا بیٹا میرا روزہ افطار کروا سکتے ہو؟ میں اس تو احترام سے دسترخواں پر لے آیا۔ روزہ افطار کرنے میں کچھ دیر باقی تھی کہ اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ہم رونے لگے کہ شاید اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ درویش آدمی بولا حوصلہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، آپ لوگ باہر جاؤ۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں، پھر مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ ہم نے روزہ افطار کیا اور قریبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم واپس آئے تو میری بیوی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگے جناب روزہ افطار کروانے کا بہت شکریہ، اب میں اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس ان کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کوئی نصیحت ہے تو کر دیں۔ وہ درویش کہنے لگے خدا کی مخلوق سے محبت کرو اور ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر میں نے سارا کاروبار بیٹے کے حوالے کر دیا اور اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ خواتین و حضرات، مدینے میں بیٹھے تمام لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس آدمی کے دل سے غرور نکال کر اپنی محبت پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر سخت ناپسند ہے۔